بھی ہمارا ہمسایہ ملک ہے، وہاں پر بھی ایک عبوری حکومت قائم ہے. میں طالبان رجیم کی بات کر رہا ہوں، اور جی آر بلوچ صاحب تو کہتے ہیں کہ آپ اس کو حکومت کہیں نہ، یہ تو بالکل ایک ٹولہ ہے جو قابض ہے. وہ بتاتے ہی نہیں ہیں، وہ بھی ایک عبوری حکومت ہے، ایک معاہدے کے تحت آئے ہوئے ہیں، بلکہ وہ تو عوام کی بھی شاید بیک اس طرح نہیں ہے، اور وہاں پر پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کب تک رہنا ہے، سسٹم کس طرح چلانا ہے. دکھتی رگ پہ آپ ہاتھ رکھ دیتے ہیں یہ بات کر کے. وہ تو ہزاروں سالوں کے لیے ہے نا. وہ عبوری حکومت عبوری نہیں ہے، وہ ایک ایسی عبوری حکومت ہے جو پرماننٹ ہے فار اٹرنیٹی. اور وہ وہاں سے یہی فرق ہوتا ہے آرگینک اور ان آرگینک پروسیسز کا. آرگینک پروسیس جو ہوتے ہیں کہ نوجوانوں کے ریزنٹمنٹ ہے وہ باہر نکلے ہیں اور اپنے ملک کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنے حق کے لیے بات کر رہے ہیں، تو ہر چیز جو ہے وہ پھر آپ کو دیکھیں وہ فولڈ ہوتی ہوئی اسی طرف نظر آتی ہے. آپ جماعت اسلامی کو دیکھیں بنگلہ دیش میں، تو وہ بھی آپ کو ایکسٹریم رائٹ پہ نظر نہیں آتے. انہوں نے بھی اپنی پوزیشن کو تھوڑا سا سینٹر رائٹ کیا ہے، اور جو ان کے ساتھ جو نیشنل سٹیزن پارٹی ہے اور باقی ہیں وہ ایکسٹریم لیفٹ پہ نہیں ہے. انہوں نے اسی کولیشن کا حصہ بننے کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا سا سینٹر لیفٹ کیا ہے. تو جب آپ براڈر پکچر کو دیکھتے ہیں اور اپنے ملک کے لیے اور اپنے لیے آنے والی نسلوں کی بات کرتے ہیں، تو پھر آپ کچھ گیو اینڈ ٹیک کی بات ہوتی ہے، کچھ کنسٹرکٹیو باتیں ہوتی ہیں، اور اس میں ہماری دعائیں ہی ہیں. ایز اے پاکستانی ہم ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ جو بھی ہو ان کے حق میں بہتر ہو، اور وہ ان کے لیے صحیح. بہتر ہو. جو وہ سوچ رہے ہیں وہ سب کچھ وہ کر پائیں. لیکن آپ مثال دوسری طرف افغانستان کی، تو افغانستان کے اندر جو حکومت بنی وہ نہ تو اس طریقے سے بنی کہ جی اس میں لوگوں کے حق کے لیے بنی یا لوگوں نے بنوائی. وہ مسلط کی گئی افغانیوں پہ، اور جب وہ مسلط کی گئی ہے تو ان کو پتا ہے کہ ہمارا یہ لاسٹ جو ہے وہ ہے. اور اب یا تو ہم زبردستی دہشت گردوں کے زور پہ 40 سے زیادہ دہشت گرد تنظیمیں وہاں پہ اپنے پاس بٹھا کر ان کے بلبوتے پہ وہاں ٹکے رہیں اور ان لوگوں پہ مسلط رہیں. اور جہاں تک ان لوگوں کی فلاح و صحیح. بہبود کی عبوری بات عبوری ہے حکومت تو پہ وہ